بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ABC پریزنٹنگ گپ شپ وذ بلال مبشر. معراج کے معزز مہمان بانی تحریک انصاف ہیں اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو آج آپ انٹرویو میں جانیں گے. میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں تحریک انصاف کا شہر سانگلہ ہل کے حوالے سے ذکر شروع کرتا ہوں تو ذکر شروع ہوتا ہے احمد سجاد حیدر رنداوا صاحب سے. آپ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چیئرمین شکایت سیل بھی ہیں ضلع ننکانہ صاحب کے، اور ان کو ابھی ایک نئی جو ہے وہ بھی ذمہ داری ملی ہے. اس کے حوالے سے بھی آج ہم آپ کے سامنے ان سے گفتگو کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان کی زندگی میں جو انہوں نے جد و جہد کی اور عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ بطور چیئرمین سانگلہ ہل میں تشریف لانا اور پھر کہاں آ کے ٹھہرنا اور آنے کی وجوہات اور کتنی بار آئے اور کہاں آ کے ٹھہرے، یہ ساری باتیں جو ہیں آج آپ اس انٹرویو میں جانیں گے. تو بات کرتے ہیں آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب احمد سجاد حیدر رنداوا صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر جی الحمدللہ. جی بہت شکریہ جی، آپ نے اتنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت کیا تاکہ ہم آپ سے گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ جی حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جب 2001 میں پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تو ان کے اندر کیا سوچ تھی، کیا جذبے تھے، کس طریقے سے آپ نے تحریک انصاف کا سانگلہ ہل میں جی آغاز کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانگلہ ہل میں جب ہم نے یہ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جی تو میرے 3-4 دوست تھے جی جنہوں نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا. اکرام مغل، ملک ندیم حسن، رانا عارف سلیم، جواد سرور صاحب، ان لوگوں نے شروع دن سے سب سے پہلے جب ہم نے PTI کی بنیاد رکھی سانگلہ ہل میں تو بڑی جد و جہد کی میرے ساتھ. اور اس کے بعد جب کچھ بڑی ہوتی گئی اور ڈسٹرکٹ ننکانہ میں پھیلتی گئی تو پھر ہم نے جب آگے کام شروع کیا تو اس وقت شاہ کوٹ سے جو ہمارے موجودہ MPA ہیں میاں عاطف صاحب جی جی اور میاں حسن فروغ، رضا الرحمان، یہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور شاہ کوٹ میں. اور پھر آگے چلتے جائیں، شیخ نصیر ہیں ڈسٹرکٹ ننکانہ ہیڈ کوارٹر کا، انہوں نے میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے. جی اور آگے موڑ کھنڈا میں عبد الخالق پاکستانی، رائے علی ذوالقرنین، ناصر غوث اور بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں نام لوں گا تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی. جی تو ان لوگوں نے PTI کیا ہوا جو کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن ہے، اس میں ان کی جد و جہد ہے. اور اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے، پارٹی بڑی بنتی گئی اور الحمدللہ آج ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بالکل ایک کلیئر چیز ہے کہ یہ خان صاحب کے ویژن اور خان صاحب کی سچائی اور ان کی جو جد و جہد تھی اور ان کا جو نہ تھکنے والا 22-23 سالہ جو جد و جہد تھی، یہ اسی کے ثمرات ہیں. سارے لوگ اس وقت بڑی تنقید بھی کرتے تھے، بڑا عجیب سا بھی سمجھتے تھے کہ جی عمران خان کو سیاست کے بارے میں کیا پتہ، عمران خان ایک کرکٹر ہے، وہ سیاست کا کچھ نہیں جانتے. لیکن ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا، ان کی سوچ بڑی پازیٹیو تھی. جو اس وقت سے لوگ چلے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خان صاحب کا ایک ادنا سا کارکن، ایک سپاہی بن کے ان کے لیے جد و جہد کروں گا. تو باقاعدہ آغاز تو ہم نے اس کے کچھ چند سال بعد کیا، لیکن جد و جہد کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا. سب سے پہلے مجھے PTI نے تحصیل سانگلہ ہل کی ذمہ داری دی. اچھا. اس وقت ڈسٹرکٹ ننکانہ نہیں تھا ابھی. جی جی 2003-4 میں جب ڈسٹرکٹ ننکانہ کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا، ضلع ننکانہ بنا، تو پھر پارٹی کی عادت نے یہ مناسب سمجھا کہ میں پہلا کارکن تھا جو ضلع ننکانہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں نے کام شروع کیا.
ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ننکانہ کی ذمہ داری کافی بڑی تھی، میرے وجود سے بڑی تھی، لیکن الحمدللہ میں نے اس وقت سے 2004 سے پھر کنٹینیو اس کو جاری رکھا، اور ننکانہ کے ایک ایک شہر میں اس وقت شروع میں صفدرآباد اور خانگاہ ڈوگراں جو ابھی شیخو پورہ میں ہیں وہ بھی ننکانہ کا حصے تھے، تو پورے ڈسٹرکٹ میں ایک نئی جماعت کے لیے کام کرنا اور ایک اس کو بنیادوں سے اٹھانا بڑا مشکل تھا، بڑا ٹریول کرنا پڑتا تھا، لوگوں کو قائل کرنا پڑتا تھا، خان صاحب کے ویژن کے بارے میں بتانا پڑتا تھا، تو مشکل تو تھا، لیکن ایک چیز بڑی اس میں پازیٹیو تھی کہ میں جس کسی کے پاس بھی جاتا تھا، وہ کسی بھی پارٹی سے اگر تعلق تھا تو وہ یہ کہتا تھا یار سیاست تو عمران خان کے پاس کی بات، لیکن آدمی بڑا صاف ہے، جی یہ تو ہے، اور بولتا سچ ہے، ہم اکتا گئے ہیں پہلی پارٹیوں سے، لیکن خان صاحب کے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو جو وہ باقی پازیٹیو چیزیں خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے اس سے دل بہت بڑا ہو جاتا تھا، تو ہم آگے بھی کچھ چارج ہو جاتے تھے کہ جی نہیں ابھی بھی کام کرنا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس وقت صفدرآباد اور جو خانگاہ ڈوگرا ہے یہ ہماری کانسٹیچوئنسی میں تو تھا لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں تھا، تو مجھے پارٹی کے عادل نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ میں بھی ہے تو تنظیم سازی یہاں آپ ہی کریں، تو وہاں سے چند دوست مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، ڈاکٹر حساق صاحب ہیں صفدرآباد سے، انہوں نے کام شروع کیا، بڑی محنت کی، خانگاہ ڈوگرا سے میاں شہزاد ہیں اور ان کی ٹیم، بہت اچھا انہوں نے کام کیا، تو لوگ ملتے گئے جی جو اس سوچ والے تھے کہ جو حقیقی تبدیلی چاہ رہے تھے ہمارے ملک میں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس تبدیلی کا حصہ بن رہے ہیں، وہ شروع سے ہی ساتھ ہیں جی یہ تو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوچ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا، اگر میں اس وقت کی بات کروں جب 2003 میں آپ نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا، پہلے 2 سال تو آپ شوکت خانم کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے آپ کام کر رہے تھے، 2003 میں نون لیگ اور کاف لیگ کا تو عروج تھا، آپ نے ان کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو ہی کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی کلیئر چیز تھی، خان صاحب کا ویژن بڑا کلیئر تھا، جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے تھے، کسی کی بھی ادارے کے اگر آپ پہ نظر ڈالیں تو کرپشن بڑی عام ہو چکی تھی، جی بلکہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو کرپشن کو لوگوں نے فیس کا نام دے دیا ہوا تھا، جی کہ جی فلاں کام کروانا ہے تو اتنی فیس ہے، فلاں کام کروانا، تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے کہ وہی سسٹم چل رہا ہے، وہی باریاں بدل رہے ہیں، وہ اس کی کرپشن نہیں پکڑتا، وہ اس کی کرپشن نہیں پکڑتا، کبھی وہ آ جاتا اپنی باری لینے، کبھی تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی، تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے تو سیاست کی ہی نہیں ہے جی، کوشش یہ کی ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس میں کوئی کردار ادا کریں، اس میں کوئی اپنا حصہ ڈالیں، تو سب سے بہتر آپشن یہ عمران خان صاحب سے کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ عمران خان صاحب کی اگر ذاتی زندگی کی بات کریں، سیاسی کیریئر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، آج بھی جو ان کے حریف ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اگر آپ ان کی ذات کی بات کرتے ہیں تو ان کی ذات جو ہے وہ بہت ساری مشکلات سے گری ہوئی ہے، اگر ماضی کی بات کریں ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے گے، لوگوں کی مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے ان کو پہلی طلاق بھی ہوئی، پھر دوسرا بھی کچھ معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی ذات کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ساری زندگی جو ہے نا جی وہ جد و جہد میں ہی گزری ہے جی، ابھی تو ہم بہت چھوٹے تھے، ہماری ہوش سے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا، جی تو میں نے سنا ہے اور یہ ایک عام چیز تھی کہ اس وقت بھی اس آدمی پہ یہی تنقید ہوتی تھی، سب سے پہلے اس پہ تنقید یہ ہونی شروع ہوئی کہ یار عمران خان کرکٹر تو اچھا ہے لیکن فاسٹ بالر شاید نہیں بن سکتا، صحیح، تو یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ جد و جہد لایا اور پھر دنیا نے مانا کہ وہ سب سے اچھا فاسٹ بالر اور دنیا کا 1 نمبر فاسٹ بالر، کبھی زندگی میں 9 بال نہیں کی انہوں نے، یہ بڑی بات ہے، تو بڑا ویژنری آدمی ہے جی، اور اس کے بعد سیاست میں ایسے شوکت خانم کی مثال لے لیں تو وہ بھی اس سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک چیریٹی کا ہاسپٹل جو فری علاج کرے اور کینسر جو بڑا مہنگا علاج ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ فنڈ ریزنگ پوری دنیا سے کرنا، اور لیکن اس نے جب ٹھان لی تو وہ کر کے چھوڑا،
پھر بہت سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ عمران خان ہاسپٹل بنا بھی لے گا تو شاید یہ چلا نہیں سکے گا، اور آپ کے سامنے الحمدللہ آج 20-25 سال سے وہ ہاسپٹل چل بھی رہا ہے اور دنیا کا کامیاب ترین ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ کراچی، پشاور اور آگے ان کے اور بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھی وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی ذات جو ہے وہ ساری زندگی ایک جد و جہد ہے۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو جو عمران خان نے قربانیاں دی ہیں اس میں اس کی فیملی کی قربانیاں بھی ہیں، اس کی ذاتی زندگی کی قربانیاں ہیں، ان کا اپنے بچوں سے جدا ہو جانا اور اپنے بچوں سے یہ بچھڑنا، یہ بھی ایک سیاست کے لیے انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ بحیثیت ہم خود ہم بھی ایک ماں باپ ہیں، اگر ہم سوچیں کہ باپ کا زندگی سے نکل جانا اور اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ عمران خان کی ایک سچائی کی علامت ہے کہ اس نے اپنی نہ زندگی دیکھی، نہ اپنی فیملی دیکھی، نہ اس نے کوئی ذاتی اس میں مفاد دیکھا ہو، اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا اس قوم کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی کرے گا۔ جی انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کے گھر یعنی کہ ہمارے شہر سانگلہ ہل میں بھی تشریف لا چکے ہیں جی، اور جہاں تک معلومات ہیں آپ کے گھر میں ہی انہوں نے تشریف آوری بھی ہوئی تھی اور پھر یہاں پر رات کو رکے بھی تھے۔ تو وہ ان کے آنے کا سفر کیسا تھا؟ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی وہ لمحات کیسے تھے؟ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ جی خان صاحب کا بہت شکریہ جی، میرے جیسا ایک ادنا سا کارکن اور میرے اتنے بڑے لیڈر کا مجھ پہ یہ اعتماد، یہ پیار کرنا، میں نے اپنی جتنی بھی میری سیاسی جد و جہد ہے، میرا کیریئر ہے سیاسی، تو میں نے انہیں بڑا پازیٹیو پایا ہے۔ عمران خان اپنے کارکن سے ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور، سب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا، جب وہ پہلی دفعہ سانگلہ ہل تشریف لائے تو انہوں نے میرے گھر کا انتخاب کیا، تو یہ بلال صاحب میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور میرے لیے ایک آنر ہے۔ اور دوسری دفعہ جب عمران خان صاحب سانگلہ ہل تشریف لائے تو ان کا اوور نائٹ اسٹے تھا سانگلہ ہل میں، وہ پورے ڈسٹرکٹ کا دورہ کر رہے تھے۔ وہ پیچھے سے آ رہے تھے، شیخو پورہ کی مختلف جگہوں کا انہوں نے دورہ کیا، ایک ایک جگہ پہ انہوں نے رکنا تھا، وہ تقریباً بہت سارے کوئی 15-20 ان کے اسٹاف تھے راستے میں، تو رات سانگلہ ہل میں آ رہی تھی۔ تو خان صاحب نے یہ خود فیصلہ کیا کہ میں سانگلہ ہل میں اوور نائٹ جو اسٹے کروں گا یہ میں سجاد کے گھر کروں گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک سب سے حسین لمحہ ہے کہ میرے قائد نے اور انہوں نے یہ مجھ پہ اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی۔ تو اس کے اگلے دن پھر جب ہم اٹھے ہیں تو آگے ہمارا ڈسٹرکٹ ننکانہ کا پورا دورہ تھا، اور ننکانہ میں بھی ایک دن میں انہوں کوئی میرا خیال کو 30-35 کے قریب جگہوں پہ رکنا تھا اور اپنا پیغام پی ٹی آئی کا دینا تھا۔ تو ان کی یہ بڑی مہربانی کہ یہ جب سانگلہ ہل سے نکلے تو راستے میں میرا گاؤں آتا ہے کری والا، تو ان دنوں میں گندم کی کٹائی کا موسم تھا، تو خان صاحب نے وہاں رک کر گندم کی کٹائی کی مہم کا آغاز کیا اور خود ٹریکٹر چلا کر، خود ٹریکٹر چلا کر، اگر وہ بڑا مشکل سا راستہ تھا اور میں خان صاحب کے ساتھ ٹریکٹر کے ساتھ کھڑا تھا، تو میں نے خان صاحب کو کہا جی کہ یہ خان صاحب اب بس کریں، ٹریکٹر تو چل گیا ہے تو آگے بڑی مشکل ہے راستہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مشکل راستہ بھی میں خود ہی چلاؤں گا۔ آج بھی یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، اگر کوئی سرچ کرے تو یوٹیوب پہ وہ آ جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے وہ بڑی مشکل سی چڑھائی تھی ایک، وہ چڑھی اور اترتے وقت یہ انہوں نے ٹریکٹر کے سلنسر کو پکڑ لیا، تو اس سے ان کا ہاتھ بھی جل گیا۔ تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا یہ ٹریکٹر کا سلنسر ہے۔ تو انہوں نے کہا یار اس کا سلنسر ٹریکٹر کا اوپر کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی اوپر ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا ہاتھ بھی جل گیا۔ تو خان صاحب نے وہ بڑی کامیابی سے پورے ڈسٹرکٹ کا میں نے انہیں دورہ کروایا، اور ان دنوں میں خان صاحب ہر شہر میں اور ڈسٹرکٹ کے موسٹلی جو گاؤں ہیں
جو روڈوں کے ساتھ ساتھ لگتے تھے وہاں خطاب بھی کیا۔ اگر بات کریں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کی، مخالفین جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی حکومت کو گراتے ہیں اور پھر اگلے دن جب اٹھتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت وہیں کی وہیں ہوتی ہے۔ سر یہ گرانے نہیں آ رہے، یہ عمران خان سے وہ NRO مانگ رہے ہیں جو ماضی میں ملتے رہے ہیں کہ کرپشن کرو، آگے والی حکومت سے NR لو اور کلیئر ہو جاؤ، جو عمران خان انہیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو آنے والی نسلوں کے ساتھ انہوں نے یہ ایک کرپشن کی دلدل انہوں نے کھودی ہے، اب انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کریں گے اور انشاءاللہ یہ ملک کی ایسی سمت درست کر دیں گے کہ انشاءاللہ اس سے اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو لڑائی ہے نواز شریف کے ساتھ وہ ذاتی ہے یا سیاسی ہے یا ملکی ہے؟ عمران خان کی کبھی بھی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، عمران خان کا ان سے ایک ہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا ایشو کیا ہے۔ نواز شریف سے جسٹ یہ پوچھا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے جو سورسز تھے، جو آپ کی انکم تھی، اس میں اور آج میں بہت فرق آ گیا ہے۔ جی اپنے سورسز بتا دو، اپنی منی ٹریل بتا دو۔ اگر آپ کے والد نے یہاں سے کوئی پیسے پاکستان سے ٹرانسفر کیے ہیں یا آپ کے بیٹوں نے ٹرانسفر کیے ہیں تو ان کی کوئی رسیدیں دکھا دو۔ صحیح ہے۔ تو نواز شریف کو اصل حلال کا پیسہ ہوتا تو ان کی رسیدیں بھی ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ پیسہ تو اس ملک کا لوٹا گیا، کرپشن کا پیسہ ہے، اس کے پاس اس کی رسیدیں نہیں ہیں، اور یہ اس قوم کے لیے ہے۔ یہ عمران خان کا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی لڑائی لڑ رہا ہے، اور نواز شریف کا المیہ یہی ہے کہ اس نے، اس کے بچوں نے، اس کے 2-3 نسلوں نے یہ جو ملک کو لوٹا ہوا ہے اب اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ الیکشن 2018 میں عمران خان صاحب کو کامیابی ملی، اب اس سے پہلے چلے جائیں پچھلے دور اقتدار میں تو وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کو نااہل قرار دینے میں حکمت عملی تھی، سیاسی پالیسی تھی، منصوبہ بندی تھی، یہاں پہ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قسمت؟ نہیں، دیکھیں آپ اس کو اس طرح دیکھیں، میرے خیال کے مطابق جتنا نواز شریف کو ٹائم دیا گیا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، جی عدلیہ بھی یہی چاہ رہی تھی، بار بار اس کو ڈیلے کر رہی تھی۔ جو JIT بنی تھی وہ پوری طرح ٹائم دے رہی تھی نواز شریف کو۔ اس میں ایشو کیا تھا؟ ایشو تو صرف اتنا تھا کہ منی ٹریل دے دو، جی اپنے آپ کو سچ ثابت کر دو، آپ کے انکم کے سورسز کیا تھے، آپ نے یہ جو ٹرانزیکشن کی ہیں ان کا کوئی پروف دے دیں۔ لیکن اگر انہوں نے وہ لیگل کیا ہوتا تو یہ پروف بھی دیتے اور آج قوم کے سامنے بھی رکھتے کہ یہ ہمارا پروف ہے۔ ان کے پاس پروف ہی کوئی نہیں تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے اتنا غیر جانبدارانہ کام کیا اور اس ملک کی تقدیر سیدھی کر دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اتنا صاف شفاف ٹرائل ہونا اور اتنا ان کو ٹائم دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچ اور جھوٹ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ نے بات کی ہے عدلیہ کے انصاف کی، اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو چند ماہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کی عوض اسی بندے کو باہر جانے کی اجازت دی جو کہ ابھی تک واپس نہیں آئے، ضمانتی بھی موجود ہے، جو گواہ تھے، جو ذمہ داران تھے وہ بھی موجود ہیں، اس کے بعد دوبارہ عدلیہ نے اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیں، میں یہ قانونی معاملات تو بہت اچھی طرح نہیں سمجھتا، جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کتنا فیئر اور کتنا کلیئر چیز ہے کہ اس میں جو عدالتی فیصلہ تھا جی، اس میں نہ ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی، نہ اس کو روکنے کی کوشش کی، اور جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہم نے اسے تسلیم کیا۔ جی، اگر میں بات کروں ابھی 2018 الیکشن کی، پاکستان تحریک انصاف سانگلہ حل میں کئی سالوں سے وجود میں آ چکی تھی، بہت کام بھی کیا،
آپ بھی اس میں بہت زیادہ سرگرم رہ چکے ہیں، ایز اے ورکر بھی کام کر چکے ہیں، ایز اے لیڈر بھی کام کر چکے ہیں۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا سانگلہ ہل سے ہارنا، اس کے ہار کے پیچھے ہمارے جو نمائندہ تھا اس کا قصور ہے یا ہماری عوام نے کسی اور کا انتخاب کیا؟ دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے کینڈیڈیٹ نئے تھے بلال ورک صاحب جی، ان کا حلقہ جو ہے، یہ جو پچھلی حلقہ بندیاں ہوئیں اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ان کا تو 90% چینج ہو گیا، 80-90% چینج ہو گیا۔ وہ ایک نئے حلقے میں آئے اور لوگوں سے ابھی میرا خیال ہے ان کی وہ جان پہچان نہیں تھی، اور کیونکہ برجیز طاہر صاحب 5-6 دفعہ شاہ کوٹ سانگلہ، اور اس حلقے کو تو بہت تھوڑا فرق پڑا، لیکن دوسرا جو NA 100 پہلا 136 تھا جی، اس کو بہت زیادہ فرق پڑا۔ تو نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اور ان کی اس حلقے میں کوئی اتنی جان پہچان نہیں تھی، تھوڑا سا وقت انہیں ملا، اور پھر بھی وہ ایک چھوٹے سے مارجن سے، کوئی 1,500-2 ہزار کے مارجن سے انہوں نے یہ بڑی اچھی فائٹ کی، اور اتنا جو اپنا پرانے کینڈیڈیٹ تھے برجیز طاہر صاحب یا طارق باجوہ صاحب، ان کو اتنے تھوڑے مارجن سے شکست ہوئی، تو تحریک انصاف کا آپ کو اس لحاظ سے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تحریک انصاف سانگلہ جہاں سے یہ پورے ڈسٹرکٹ میں اس نے وجود حاصل کیا اور اتنا ٹف ٹائم دیا اتنے پرانے کینڈیڈیٹوں کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا کوئی بڑا سیٹ اپ ایسے کوئی بڑا کہہ لیں اس کو کہ کوئی بڑے مارجن سے یہ شکست ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کیا خیال رکھتے ہیں آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جس لگن سے، جس جد و جہد سے کام کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی مستقبل بھی تحریک انصاف کا ہی ہے۔ موجودہ حالات کی بات کریں تو ابھی تک ہمیں کچھ ایسے حوالے نہیں مل رہے کہ جن کی بیس پہ ہم بات کر سکیں جی کہ تحریک انصاف نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیں 2 سال تحریک انصاف کی حکومت کو بھی تقریباً 2 سال ہوئے ہیں جی، اور اس میں ہمارے اوپر یہ قرضوں کا جو ماضی کا اتنا بڑا بوجھ تھا، اور اس کے بعد ابھی 1 سال گزرا ہے، تو پھر یہ کووڈ-19 کا حملہ جی، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دینا، جی، اور اس طرح اس کرائسس سے گزر جانا، یہ تحریک انصاف کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور مستقبل میں جو آپ کو پائپ لائن میں منصوبے نظر آ رہے ہیں کہ تقریباً 4 دہائیوں کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم پہ ان حالات میں کام شروع کروا دینا، یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت ساری شکایات ہوتی ہیں، لوگ آپ کو شکایات دیتے ہیں تو آپ ان کا ازالہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں تقریباً کوئی 4-5 ماہ سے یہ ہمارے آفس جو ہیں کمپلینٹ سیل کے، یہ سارے بند ہیں، اور کیونکہ یہ بڑی رش والی جگہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی شکایات کی وجہ سے وہاں SOPs کا خیال کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو ابھی تو ہمارے آفس جو ہیں ابھی بند ہیں۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ ان آفس کو کھول رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ لوگوں نے جو تحریک انصاف پہ اعتماد کیا ہے اور لوگوں کی جو امید ہے، ہم انشاءاللہ جلد ہی یہ اپنے آفس کھولیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ فوری انصاف دیں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ جب شکایت لے کے جاتے ہیں بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی رد عمل نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مشکل میں ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے اور اس کے اوپر یہ کوئی ایسا اس کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ہائپر ہوتا ہو، وہ غصے میں بھی آتا ہو، تو ہمیں یہ فیس کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ اگر کوئی شکایت کر دے کسی حکومتی نمائندے کے خلاف، تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم اس کی بھی شکایت کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ شکایت سیل کا ہے، لوگوں کو انصاف دینا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ PTI کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔
ہمیں ہر کسی کو انصاف دینا ہے، یہی ہمارے قائد کا ویژن ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی شکایت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پورا انصاف ملے گا۔ یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اگر شکایت ہوگی تو ہم انہیں انصاف نہیں دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہم انہیں بھی انصاف دیں گے۔ کبھی آپ کو شکایت موصول ہوئی ہو، یا اگر کبھی کوئی شکایت آپ کو دے، اگر میں سانگلے سے فیصل آباد کی طرف جانا چاہتا ہوں تو پروپیاں سے پہلے مجھے کیسے کیسے جمپوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے یہاں سانگلہ ہل میں بہت بڑے بڑے یہ بینر اور بورڈز دیکھے ہیں، ان پہ کسی کو لکھا جا رہا ہے کہ یہ سانگلہ ہل میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ان صاحب نے کیا، یہ جو ہیں یہ شہنشاہ ہیں تعمیرات کے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی تو حکومت نہیں تھی کبھی بھی، پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے۔ ایک بھی روڈ سانگلہ ہل سے، آپ تو صرف فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں، میں ہمارے انٹرچینج کی بات کرتا ہوں، میں شاہکوٹ روڈ کی بات کرتا ہوں، میں مڑ بلوچاں روڈ، ڈابا روڈ، سب کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ کہاں گئے یہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم شہنشاہ ہیں تعمیرات کے؟ تو انہوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت، میں نے کہا کہ 1 سال سے یہ ہم بڑے کرائسس تھے یہ کرونا کی وجہ سے، تو اب فوکس ہے ان چیزوں پہ۔ پی ٹی آئی کی حکومت یہ سارے کام جو ان سے 50 سال میں نہیں مکمل ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم فوری مکمل کر کے دیں گے۔ مجھے بھی اس انٹرویو کے لیے آپ سے وقت حاصل کرنے میں بہت وقت لگا۔ آپ کی سیاسی میٹنگز ہیں، کبھی آپ ضلع ننکانہ میں ہیں، کبھی آپ لاہور میں ہیں، کبھی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، تو اتنی مصروفیات زندگی میں آپ مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں ملتا اتنا، تو آپ پھر اپنے کاروبار کو کیسے چلاتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، جو مجھے میری پارٹی نے اور خان صاحب نے ذمہ داریاں دی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے اوپر ذمہ داری ہو میں پوری ایمانداری اور لگن سے کام کروں۔ مجھے یہ کمپلینٹ سیل کے بنایا گیا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چونکہ میں ڈسٹرکٹ کا ہوں، مجھے ننکانہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، شاہکوٹ بھی کام کرنا پڑتا ہے، سانگلہ ہل میں بھی کرنا پڑتا ہے، تینوں تحصیلوں میں ڈسٹرکٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں رہتا تو واقعی زیادہ ٹریول میں ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دوں۔ تو اس لیے واقعی مجھے تھوڑا ٹائم کم ملتا ہے اور میں اپنا بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار جو ہیں وہ تقریباً بند ہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ٹائم نکالتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دیتا ہوں اور زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ سیاسی مصروفیت میں گزارتا ہوں۔ تو آپ ماشاءاللہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ کے کاروبار کے حوالے سے کہ آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہی ہے، لیکن چونکہ میرے والد صاحب ایک ایجوکیشن آفیسر تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو کبھی زمیندارہ نہیں کیا تھا۔ اچھا، گسٹڈ آفیسر تھے، تو اپنے گاؤں کے لمبردار بھی تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو ابھی میرے بڑے بھائی ندیم رنداوا جو ہیں وہ لمبردار ہیں کری والا کے۔ تو زمیندارہ کا تو ہمیں کوئی تجربہ نہیں تھا کوئی خاص۔ اچھا، میں نے ٹیکسٹائل ڈپلومہ کیا، تو اس کے بعد میرا کبھی بھی نوکری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بہت اعلیٰ۔ تو میں بزنس ہی شروع سے کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے فیصل آباد یارن مارکیٹ جو ہے سوتر منڈی جسے کہتے ہیں، یہ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر کی منڈی ہے، تو وہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اچھا، اور الحمدللہ آج میں تقریباً کوئی 20 سال بعد احمد فیبرکس کے نام سے جو میری ایک رجسٹرڈ فرم ہے اس سے ایکسپورٹ کرتا ہوں مختلف کنٹریز میں، فیبرک اور بیڈ شیٹ وغیرہ اور فیبرک کی مختلف اور کئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام ٹھیک چل رہا ہے میرا، ماشاءاللہ۔ اگر بات کریں کرپشن کی تو آپ کے اوپر ایک بھی الزام نہیں ہے۔ آپ کی ایسی کیا پالیسیز ہوتی ہیں کہ کاروبار دن بہ دن ترقی بھی کر رہا ہے، آپ سیاسی کیریئر میں بھی ترقی کر رہے ہیں، آپ ذاتی زندگی میں بھی ترقی کر رہے ہیں؟ جی، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور اگر آدمی محنت سے اور خاص کر ایمانداری سے کام کرے اور رزق حلال کے لیے کوشش کرے تو رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔
تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کاروبار بھی ایمانداری سے کروں اور سیاست بھی ایمانداری سے کروں. یہ بڑی بدنامی کی بات ہے اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل سا ہے کہ بندہ ایک ذمہ داری لے اور اسے پوری ایمانداری سے نہ اگر نبھا پائے تو پھر اسے چھوڑ دینی چاہیے. بالکل صحیح. میرے قائد نے کبھی دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، اپنی ذاتی زندگی نہیں دیکھی، اسے اس ملک کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. تو ہم اس کے سپاہی ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر لیڈر ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو اس کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو ہماری یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز. صحیح ہے. آپ نے ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کی، چاہے کاروبار ہو، چاہے سیاسی کیریئر ہو، چاہے شغل خانم سے محبت ہو، اس کے لیے کوششیں کاوشیں ہوں. آپ کی ان کامیابیوں کے پیچھے کیا راز ہے اور کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں بات پھر وہی کروں گا کہ اگر آپ محنت سے، لگن سے اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی جی تو ان کی عمر کوئی 54 سال تھی جی. اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی ایج تھی ان کی. ابھی 54 ایئرس کوئی ایج نہیں ہوتی جی. اور اس وقت میری اپنی ایج بھی کوئی 22-23 سال کے قریب تھی جی. لیکن انہوں نے ہمیں یہ ساری زندگی کے لیے سمجھایا تھا کہ بیٹے کبھی بھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا اور محنت کرنی ہے اور رزق حلال پہ اپنا یقین رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو ہوا بھی یہی جی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد ابھی بہت زیادہ ایج نہیں بھی تھی اور ان کے اس فارمولے پہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا ساتھ دیا. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، خاص طور پر اپنے والد محترم کی جو باتیں آپ لے کے چل رہے ہیں آگے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں سے نوازے. تو آگے چلتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو عوام ہے، جو سانگل حل کی عوام ہے، جو ڈسٹرکٹ ننکانہ کی عوام ہے، اگر آپ سے پر امید ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام بڑا سیدھا سا ہے جی کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا حوصلہ اور صبر رکھیں. پاکستان اب بڑی ٹھیک سمت میں چل پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب دن دور نہیں کہ جب ہم انشاءاللہ عالم اسلام میں اور اس دنیا میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیں گے. اور ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنا یقین جو ہے وہ پختہ رکھنا ہوگا. جی بالکل. جی بہت شکریہ جی، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا. آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی جد و جہد کے حوالے سے جو آپ نے کوششیں کاوشیں کی، آپ نے سانگل حل میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، عمران خان صاحب کو سانگل حل میں آنے کی دعوت دی. ہم بھی ان کے فینوں میں سے ایک فین ہیں. ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم ان کو دیکھیں، ہم نہیں دیکھ سکے، آپ نے دیکھا ان کو. بہت خوش نصیبی ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ جیسے ایسے عظیم لیڈر، ایسے عظیم انسان کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، ان سے مل بھی چکے ہیں. آپ اس کی تحریک کے اس وقت کے ممبر تھے جب لوگ ممبر نہیں بن رہے تھے. لوگ کاف لیگ، نون لیگ، پی ٹی آئی کے علاوہ باقی ساری جماعتوں میں جانا پسند کرتے تھے. تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت کاوشیں کی اور آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. آج سانگل حل میں تحریک انصاف کا عروج ہے. آپ نے وقت عنایت کیا، آپ نے اپنی زندگی جد و جہد کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا، جو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پہلے معلوم نہیں ہوگا. جن کو معلوم تھا امید ہے ان کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ پھر نئی مہمان کے ساتھ، پھر کسی نئی دن. تب تک مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.